اسی نے اپنے کلام کے وعدے کو پورا کیا کہ جہاں پر تمہارے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور آسمانوں میں ناز سمانے والا خدا جس کے بارے میں بزرگ سائمول کا صحیفہ بیان فرماتا کہ خدا نہ تو انسان ہے کہ جھوٹ بولے اور نہ ہی وہ آدم ذات کے اپنا ارادہ بدلے، بلکہ جس نے یہ وعدہ کیا اس نے اپنی حضوری کو بھیج کر ثابت بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ کیا ہم ایسے خدا کے لیے جو ہمارے درمیان موجود ہے، کیا ہم زوردار تالیاں اس کے خلاف کریں؟ آئیے آج خداوند کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑے خوبصورت بابرکت الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے، ملک کے وزراء کے لیے، کابینہ کے لیے، عدلیہ کے لیے اور ملک کے اندر وہ حالات جو اس ٹائم ہمارے ملک کو مالی طور پر کمزوری کی طرف دھکیل رہے ہیں، بے روزگاری کی طرف ہمارا ملک دیوالیہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے بڑی من و سماجت کے ساتھ جب اپنے ملک پاکستان کے لیے آج دعا کی ہے، تو دعا کے ساتھ آج خوشی کا پیغام بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تو کال کے دنوں میں تیرے لیے پانی کو بھی ناپ کر مقرر کیا ہے۔ شاید ملک کے اندر پانی کا نظام درم بھرم ہو سکتا ہے، شاید لوگ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر پانی کا نظام جو ہے وہ قلت کی طرف اس طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ نیچے ہو گیا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے خدا نے وعدہ کیا کہ میں نے تو پانی بھی تیرے لیے ناپ کر مقرر کیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو کیا آج آپ مصیبتوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ ان پریشانیوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں کہ خدا آج آپ کو برکت دے، تو آج ایمان کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے خدا کس طرح مجھے آپ کو سنبھالے گا۔ ایمانداروں کے لیے تسلی کا پیغام، مشکلات میں سے نکلنے کے لیے خوشی کا پیغام آج ہم دیکھیں گے۔ بزرگ یسایہ کا صحیفہ اس کا 41واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، چیپٹر 41 ہے۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہیں شاید نہیں پتا چلے گا، انگلش میڈیم۔ یسایہ چیپٹر 41 ورس 8 سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے۔ ہاللیلویہ، کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا۔ کسے پسند کیا؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ خدا تو نے مجھے پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر، پہلی بات تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔
خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس کا مصنف جو ہے وہ بزرگ یسایہ، اور یہ بن اموس یعنی کہ اموس کا یہ بیٹا ہے، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ اس کا نام خدا مددگار ہے۔ اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ خدا مددگار ہے۔ اور یہ وہ ہستی جس نے یسوع المسیح کی ولادت کی نبوتی طور پر پیشن گوئی کی، اور اس کے بعد یسوع المسیح کے مصلوب ہونے اور اس کا دکھ اٹھانا اور اس کا صلیب پر جان دینا، یہ بزرگ یسایہ بن اموس نے جو ہے وہ یسوع المسیح کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے روح القدس کی رہنمائی میں ان باتوں کو بیان کیا، اور وہی یسایہ اس بات کو بیان کرتا ہے اسرائیل کے تعلق سے۔ اسرائیل کا پہلا نام جو ہے وہ یعقوب تھا، جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی کہ یہ اسو کا بھائی، جس کے بارے میں بائبل ایڑی پکڑنے والا بھی بیان کرتی ہے، اور آگے چل کے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا سو نے کہا کہ اس نے دھوکے سے میرے پلوٹے ہونے کا حق، اور اس کے بعد اس نے میری برکت کو بھی میرے باپ سے دھوکے سے چھین لیا ہے، اور دوسرے اس کے نام کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے وہ دھوکے باز۔ اور جو لیبل اس کی زندگی پر لگا ہوا تھا وہ خدا کو پسند نہیں تھا، خدا اسے دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اور جب ساری رات اس نے فرشتہ کے ساتھ کشتی کی تو لکھا ہوا جب فرشتے نے کہا مجھے جانے دے، سورج نکلنے کو ہے، وہ پھٹ جانے کو ہے، جانے دے مجھے، اور یہاں پر لکھا ہوا یعقوب نے کہا زندہ خدا کی حیات کی قسم جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور دوسرا اس نے مطالبہ کہا کہ تو مجھے اپنا نام بتائے بغیر نہیں جا سکتا ہے، اسی جگہ پر لاؤں گا۔ اور وہاں پر فرشتے نے کہا کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں ہے، آج سے تو ایڑی پکڑنے والا نہیں ہے، آج سے تو دم نہیں ہے، آج سے تو سر کہلائے گا، اب تو دھوکے باز نہیں بلکہ تیرے صلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ اب سے تیرا نام یعقوب نہیں، اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور خدا نے یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل ہے، لکھا ہے میں نے تجھے پسند کیا ہے۔ اس کی پسندیدگی کا کیوں یہاں پر بیان کیا گیا، کیوں ضرورت پڑی کہ خدا نے کہا کہ تو میرا پسندیدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل مقدس آگے چل کر بیان کرتی ہے کہ برکتوں کے وعدے جو ہے وہ سارے کے سارے خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیے، اسی لیے خدا کی پسندیدہ، کیونکہ خدا نے کہا کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے، اسی لیے پسند کیا کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو میری حضوری میں راستی کے ساتھ چلتا رہا تو میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا۔ لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے سے بڑا کسی کو نہ جانا تو اپنی ہی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں خدائے قدوس میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا اور میں تیری محافظت اور تیری نگہبانی کروں گا۔ اور لکھا ہے خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ تیری نسلوں کا خدا، اور یہ نسل کا وعدہ خدا نے یعقوب کی زندگی کے اندر آ کر پورا کیا۔ اور لکھا ہے کہ تو میرے دوست ابراہیم کی نسل ہے۔ بائبل کے اندر چند ایسے لوگ جنہیں میں سے ابراہیم کو خدا کا دوست اور عربی کے اندر اسے خلیل اللہ بیان کیا جاتا ہے۔ ازروح قرآن پاک جب اس کا مطالعہ فرمایا جائے تو وہاں پر اس کی رہنمائی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے خلیل اللہ بیان کیا گیا ہے وہ در حقیقت میں خدا کا دوست اور خدا کا پسندیدہ اور خدا کی قربت میں رہنے والا اور خدا کے دل کی نزدیکی کے قریب اس کے حال کو جاننے والا ہے۔
اور خدا نے بھی اس کے ساتھ بیان کیا کہ کیا جس بات کو میں کرنے کو سے اپنے دوست ابراہام سے پوشیدہ رکھوں. خدا کے کلام میں لکھا اس کے لوگ اس کے محرم راز ہیں. اور لکھا اس لیے یہ ابراہام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تو ابراہام کا دوست ہے. اور موسیٰ کے بارے میں لکھا گیا کہ موسیٰ کے بارے میں کہ وہ میرے خاندان میں سب سے زیادہ حلیم ہے. داؤد کے بارے میں بیان کیا گیا وہ میرا پسندیدہ ہے, وہ میرے دل کے قریب ہے. اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا, جنہیں خدا بلاتا ہے انہیں اپنے پاس آنے کا حق و شرف بھی خدا بخشتا ہے. یہ یسوع المسیح نے بیان کیا. اور لکھا ہوا ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا, یعنی کہ اس کے رخنوں میں سے, ان جگہوں میں سے تجھے پسند کیا جہاں پر تو اجنبیوں کی طرح, مسافروں کی طرح تو سفر کر رہا تھا, زندگی گزار رہا تھا. میں نے تجھے زمین کی انتہا سے اور اس کے سوانوں میں سے, تجھے غاروں میں سے میں نے تجھے بلایا, تجھے ریگستانوں میں سے میں نے بلایا, تجھے صحراؤں میں سے میں نے پریشان نہیں ہونے دیا. میں مشکلوں میں تیرا حل مشکلات بن کر تیرے ساتھ رہا, اسی لیے کہ تو میرا پسندیدہ ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے, میں نے تجھ کو پسند کیا, تجھے رد نہ کیا. اب خدا جنہیں پسند کرتا ہے ان کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے. آج ہم اپنے ملک پاکستان کے حوال پر غور کرتے ہیں تو ہم پریشان, غم زدہ, خوف زدہ ہیں. کیا ہوگا؟ ملک دیوالیہ کی طرف بڑھتا جا رہا, کوئی ملک پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ملک کی نظروں کے اندر ملک پاکستان بلیک لسٹ ہو چکا اور کوئی بھی اس ملک کو امداد دینے کے لیے, قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس ساری باتوں کا سبب یہ چیز نکل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک پاکستان کے اندر سامریا کی طرح کال پڑ جائے اور لوگ یہاں پر زندہ نہ رہ سکیں. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا تو مت ڈر, تو سارے مل کر بولیں گے تو مت ڈر. کنہیں خدا کہتا ہے کہ تو مت ڈر؟ ہاں, جنہیں خدا پسند کرتا ہے. اور کیا میں اور آپ جانتے کہ میں اور آپ خدا کے پسندیدہ ہیں؟ ہلو, کون کون کہتا ہے میں خدا کا پسندیدہ ہوں؟ ہاں, ہم اسی لیے اس کے پسندیدہ کہ اس کے بیٹے یسوع المسیح کا لہو میری اور آپ کے بدن کے اندر ہے. ہم اسی لیے اس کے پسندیدہ کہ اس کی خوبصورتی کا عکس میری اور آپ کی زندگی کے اوپر ہے. ہم اسی لیے خوبصورت ہیں, ہم اسی لیے پسندیدہ ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کو اس کی زندگی کے اوپر لاد کر اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے. اسی لیے ہم اس کے پسندیدہ ہیں. اور جب اس کے پسندیدہ ہیں تو پھر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو مت ڈر. پہلا لفظ کیا ہے؟ تو. کیا آج ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی تو نہ ڈر؟ آج ایک دوسرے کو حوصلہ دے, ایک دوسرے کو کہیے بھائی جی مت ڈر, مت ڈر. کیوں نہ ڈر؟ کیونکہ بائبل مقدس کا خدا جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے, جو قادر مطلق خدا ہے, جو اس کی ران اور بشارت پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس خدا پر بھروسہ کر جس کے بارے میں لکھا اس کا نام متر ریختہ ہے. اس پر بھروسہ کر اور مت ڈر, کیونکہ آسمان بھی اس کا ہے, زمین بھی اس کی ہے, اور زمین کے اندر چھپے خزانے بھی اسی کے ہیں. اسی خدا نے وعدہ کیا مت ڈر, مت خوفزدہ نہ ہو. اگر میں ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی فکر کر سکتا ہوں تو میں تیری بھی فکر کر سکتا ہوں. ان کی طرف دیکھ کر جو نہ بوتے, جو نہ کاٹتے ہیں, جن کا نہ کوئی حاکم نہ کوئی ناظم ہے, جو نہ کوٹیاں نہ بنگلوں کے اندر جمع کرتے ہیں, تیرا رب ان کی فکر کرتا ہے. تو بائبل کے اندر لکھا ہے تو بھی مت ڈر, مت ڈر کیونکہ تیرا خدا یہوہ یری ہے. مت ڈر کیونکہ وہ تو کال کے دنوں میں بیوہ کی فکر کر لینے والا خدا ہے. مت ڈر کیونکہ وہ تو چٹانوں کی دراڑوں کے اندر رہنے والے کیڑوں کی بھی فکر کرتا ہے. مت ڈر, وہ بڑے بڑے آبی جانور
جانور جو سمندروں کے اندر پانیوں کے مخالف سمتوں پر تیرتے ہیں، مت ڈر، تیرا خدا تو ان کی بھی فکر کرتا ہے، تو تجھے تو اس نے اشرف المخلوقات بنا کر تجھے حق دیا کہ تو اس کا بیٹا اور بیٹی کہلا سکے، اس لیے تم مت ڈر کیونکہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو زندگی کے کسی موڑ پر بھی جا، مت ڈر، اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے ابراہیم سے پیدائش کی کتاب کے اندر وعدہ کیا، اے ابراہیم تو جہاں جہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ کیا صرف یہ کہے گا تو جب لاہور میں رہے گا پھر جاؤں گا؟ کیا کہا، کیا لکھا ہے؟ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور دوسری بات لکھی ہے ہراساں نہ ہو، یعنی کہ پریشان نہ ہو۔ آج کا انسان کس چیز سے پریشان ہے؟ مہنگائی سے پریشان، پیسے ہیں لیکن پھر بھی چیز خریدنے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ آج پیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہراساں ہے، پھر بھی گھبرایا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں رش کے اندر گروسری کرنے کے لیے جاؤں تو کوئی میری جیب سے میرے پیسے نہ نکال لے۔ خوف زدہ، ہراساں ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہراساں، بیوہ نے کیا کہا؟ صرف تھوڑا سا آٹا ہے، مٹھی والا آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، اس سے میں ایک روٹی بناؤں گی اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور ہم کیا ہوں گے؟ ہم مر جائیں گے۔ لیکن مرد خدا نے کیا کہا؟ جا جیسا کہتی ہے ویسا ہی کر۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری الفاظ بھی تجھے مجرم ٹھہرا دے۔ مرد خدا نے کیا کہا؟ جا جیسا کہہ رہی انجیو، کھا کے مرن دی تو بننا ہے، کھا اور مر جا، لیکن جو پہلے میں کہتا ہوں پہلے وہ کر۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا میں تیری کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دوں گا۔ جب آپ کے لبوں سے کوئی الفاظ بھر کر کے نکلتے ہیں تو خدا نہیں بھولتا ہے، خدا یاد رکھتا ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے جا پہلے ایک ٹکیا روٹی لے کر آ، ہراساں نہ ہو، کال پہ ہے، جانور مار رہے ہیں، ہر طرف ندی نالے سوکھ گئے ہیں، پریشان ہے، یہی روٹی کا آٹا ہے، کھائیں گے مر جائیں گے۔ لیکن خدا کے بندہ نے کہا ہراساں نہ گھبرا۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں خدا پر بھروسہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالات جب آتے تو خدا نے کیا کہا؟ حالات تیرے ایک ہاتھ سے ایک طرف سے آئیں گے لیکن کیا ہوں گے؟ کتنے رستوں سے؟ 7 رستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ اور اگر 7 کو 7 سے ضرب دے دی جائے تو کتنے بنے؟ 7 ستے 7 ستے میں بول رہا 7 نہ ضرب دو، کتنے ہوئے؟ 49۔ کتنی رستوں سے خدا کہتا بھاگے؟ 49 رستوں سے ہو کر وہ بھاگے گا۔ آئے گا وہ تیرے ایک رستے سے لیکن کتنی راہوں سے؟ 49 50 رستوں سے ہو کر وہ بھاگے گا، اس لیے کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہراساں نہ ہو، پریشان ہونا چھوڑ دے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات لکھا ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے زور بخشوں گا۔ کیا کروں گا تجھے؟ زبور 103 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اکابا دے وانگر او تینوں زور دے کہ او تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ اور زبور 46 کے اندر لکھا ہوا ہے رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے بنا۔ بزرگ پالوس رسول بیان کرتا ہے جو مجھے زور بخشتا اس میں سارا کچھ ہی کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر لکھا ہے میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیری کمزوری کے اندر اپنا زور بھر دوں گا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ۔ اور سلیمان بن داؤد کہتا ہے جو اسے پا لیتے ہیں وہ ان کے کیا بن جاتا ہے؟ چہرے کی رونق بن جاتا ہے، اور اس کی ہڈیوں کی کیا بنتا ہے؟ اور اس کے ناف کی صحت بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے میں تجھے زور بخشوں گا اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا اسرائیل کا خدا ہے۔ لکھا ہے امر پر بھروسہ کرنے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں لیکن جو اس ذات الہی سونے رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں
जिसके बारे में लिखा आसमान के तले और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे आदमियों को कि दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। आवाज बुलंद कीजिएगा, उसका नाम क्या है? सारे में क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु अल मसीह है, जो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से पैदा हुआ है। उसी के बारे में लिखा है, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। और मुबारक है वो खुदा जो हर पल हमारे साथ रहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद मुबारक है जो हर रोज मेरे उठने से पहले क्या करता है? मेरी फिक्रों को उठा खड़ा करता है। आप जाने से पहले ये अल्फाज कह सकते हैं कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी की डोर उस खुदा के हाथों के अंदर है, जिसका दम मेरे और आपके नथनों के अंदर है। उसी ने मेरे और आपके साथ वादा किया, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा और तू अपनी आंखों से अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। ये खुदा के कलाम का वादा है। और आगे लिखा है, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? क्या करूंगा? संभालूंगा कि छाड़ दूंगा? खरूज की किताब में लिखा हुआ, जिस तरह बाप अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाए फिरता है, खुदा ने क्या वादा किया है, वैसे ही मैं भी तुझे अपने हाथों पर, कहां पर? बाप गोद पर उठाता है, लेकिन उसने मेरे और आपके साथ वादा किया, वो मुझे आपको कहां पर उठाएगा? लिखा है, मैं तुझे अपने हाथों पर उठाए रखूंगा। और ज़बूर 91 के अंदर लिखा हुआ, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नु फरमान, सो तेरियां राहां विच होवणगे ओ तेरे निगहबान। खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरे पांव को पत्थरों से ठेस ना लगे। और यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। सदाकत का मतलब क्या है? सारे मिलकर बोले, क्या इसका मतलब है? सच्चाई है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपनी सदाकत के यानी कि सच्चाई बख्शने वाले हाथों से मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं तेरी दलावरी करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरा मुहाफिज खुदा, मैं तेरा हरावल। उसने यशायाह के सीफे के अंदर बयान किया, मैं तेरा हरावल खुदा। और हरावल उसे कहते हैं जो आगे चलने वाला होता है। फौजियों के दो दस्ते होते हैं, एक आगे चलने वाला होता है और एक पीछे बैठा होता है जो कमांड को संभालता है। और बाइबल के अंदर लिखा, मैं तेरा हरावल। हरावल का मतलब है तेरे आगे आगे चलने वाला, और चंडावल का मतलब है तेरे पीछे से तेरी बैकअप करने वाला, पीछे तुझे अपना हाथ देकर संभालने वाला। और उसने यशायाह से कहा, मैं तेरा हरावल भी हूं और मैं तेरा चंडावल भी हूं, इसलिए कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। तो क्या फिर जब खुदा हमारे साथ, हमें परेशान होने की जरूरत है? हमें परेशान होने की जरूरत है? नहीं। उसने कहा है कि तू मेरा बंदा है। हालेलुया। मैं और आप क्या है? हाँ, हम खुदा के बंदे नहीं है, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने मेरे और आपके साथ वादा किया, अब से तुझे गुलाम नहीं कहूंगा, अब से तुझे क्या कहूंगा? अब से तुझे अपने बेटे और बेटियां कहूंगा। और जब बाप के बारे में लिखा हुआ है, बाप की तरह तुझे संभालूंगा, तो इसका मतलब है वो बाप की तरह मेरे और आपके साथ साथ भी रहने वाला खुदा है। तो जब वो हमारे साथ है तो आज अपनी फिंगर टिप्स कीजिएगा, मुझे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि खुदा हमारे साथ। उसने यीशुआ से भी कहा, यीशुआ खौफ ना खा, ना घबरा, ना डर, ना खौफ ज़दा हो, ना बेदिल हो, ना हरासा हो। जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ साथ रहूंगा। तो क्या आप ईमान रखते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा और आपका खुदा है? हाँ, मेरा और क्या जानते हैं? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा मेरा और आपका भी खुदा है। कौमों की निगाह में वो खुदा है, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से वो मेरा और आपका बाप है। जब बाप हमारे साथ है तो अक्सर बच्चे कहते हैं, जी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बाप क्या है? हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते होंगे कि जी सानू परेशान होने की लोड़ ही कोई नहीं, साडे प्यो साडे सिर ते सलामत नहीं। तो ये दुनियावी माँ बाप तो छोड़ देंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरासा ना हो, ना परेशान। आज अपनी परेशानियां किस पर डाल दी? उसने कहा कि अपनी सारी फिक्रें, कितनी फिक्रें? कितनी? सारी जो आज तक आप अपने बदनों पर लिए चल फिर रहे हैं,
جو پریشانیوں کے سبب سے آپ کے بال میری طرح سفید ہو چکے ہیں، جن پریشانیوں کو سہتے ہوئے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بائبل کے اندر لکھا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے، کیونکہ کسے تیری فکر ہے؟ مجھے تیری فکر ہے۔ 13ویں آیت کے اندر لکھا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ آئیے آج اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دیجیے اور اسے کہیے کہ خداوند تو میرے ہاتھوں کو سنبھال لے، میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھ۔ یعقوب کی طرح 13ویں آیت کے اندر کی طرح لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر۔ تو آئیے آج اپنا دہنا ہاتھ، کن کن کے دہنے ہاتھ سلامت ہیں؟ ہاں سجاد، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرا دہنا ہاتھ، کھپا نہیں، سجاد دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ مت ڈر، میں تیری کیا کروں گا؟ تیری مدد کروں گا۔ آئیے آج یہ اپنا ہاتھ اٹھائیے، پادری شمیم عبارت کی تلاوت میں رہنمائی فرمائیں گے، اپنا دہنا ہاتھ